شام کو خوشنما بناتے ہیں ایک بک ریڈنگ سے. اسے ہم نے نام دیا ہے شام اودھ کی جھنکار, جسے کیوریٹ کیا ہے ڈاکٹر سمن حبیب اور ویلنٹینا تریویدی نے. سمن آپا سائنٹسٹ ہیں CDRI سینٹرل ڈرگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں اور فیسٹیول کی کور ٹیم ممبر بھی ہیں. ویلنٹینا دی ایک رائٹر, پرفارمر, داستان گو اور صنعت کدہ کی دوست ہیں. یہاں بیٹھے شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کی آواز نہ سنی ہو کبھی. تو چلیے شروع کرتے ہیں شام اودھ کی جھنکار. کہتے ہیں کہ رقص اور موسیقی کی قدر لکھنؤ والوں کی خاصیت ہے, اور آپ سب لکھنؤ والے, اور جو لکھنؤ کے نہیں ہیں اور باہر سے آئے ہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لکھنؤ آتا ہے وہ یہیں کا ہو جاتا ہے, تو آپ لوگ بھی سب یہیں کے. تو دیکھتے ہیں کہ گزشتہ لکھنؤ کے لوگوں کے بارے میں عبدالحلیم شرر صاحب نے کیا کہا تھا. وہ لکھتے ہیں, لکھنؤ میں موسیقی ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے کہ دوسرے شہر کے رئیسوں اور شرفا کے بنسبت یہاں کے شرفا کلا کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, دھنوں, راگوں اور راگنیوں کو پہچانتے ہیں, اور دو ہی ایک تانے سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گویا کس پائے کا ہے. معمولی گانے والے کی یہاں کی محفلوں میں کوئی پوچھ نہیں ہو سکتی. بازاری لوگ اور عام طور سے لڑکے جو سڑکوں اور چوراہوں پر گاتے پھرتے ہیں, وہ بھی بہت سی چیزوں کو ایسے سچے سروں میں ادا کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ راگنی اور لے گلے میں اتری ہوئی ہے. اکثر شہروں میں زیادہ تر لوگ ایسے ملیں گے جو اشعار کو ٹھیک طرح نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ یہاں آپ کو ایسے جاہل ڈھونڈے نہ ملیں گے جو شعر کو وزن میں نہ پڑھ سکیں. لے داری یہاں کے بچے بچے کے رگ و ریشے میں بس گئی ہے. کبھی کبھی کسی بازاری لڑکے کو بھیروی, سوہنی, بہاگ یا کسی اور دھن میں ایسی خوبی سے گاتے سنا گیا ہے کہ سننے والے مگن ہو گئے اور بڑے بڑے گویوں کو ان سے جلن ہونے لگی. بھئی یہ تو بات ہوئی موسیقی کی, اب کچھ رقص کی بھی بات ہو جائے. تو اس کے سلسلے میں شرر لکھتے ہیں, نواب سعادت علی خان, غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر کے دور میں ہلال جی, پرکاش جی اور دیالو جی مشہور ناچنے والے تھے. محمد علی شاہ کے زمانے میں واجد علی شاہ کی فرمانروائی تک پرکاش جی کے بیٹوں درگا پرساد اور ٹھاکر پرساد کے نام کی شہرت رہی. اس کے بعد درگا پرساد کے بیٹوں کالکا اور بندہ دین کی شہرت ہوئی, اور قریب قریب تمام لوگوں نے مان لیا کہ سارے ہندوستان میں ان دونوں سے زیادہ صاحب کمال استاد کوئی نہیں ہے. ان دونوں بھائیوں خصوصاً بندہ دین نے ناچ کے تمام فنون میں کمال دکھا کے اپنے آپ کو ہر حیثیت سے استاد بے بدل ثابت کر دیا. ان کا گھر ہندوستان بھر کا سب سے بڑا رقص کا اسکول ہے. بندہ دین کا گت پر ناچنا, رقص کے استادانہ توڑے اور ٹکڑے اصلی صورت میں دکھانا, گھنگرو بجانے میں یہ اختیار اور قدرت ظاہر کرنا کہ جے جے گھنگرو چاہے بجائے, اور اس کے بعد ہر لفظ اور ہر چیز کو بتانا, ایسی چیزیں ہیں جن کا بندہ دین پر ہی خاتمہ ہے. وہ ایک ایک چیز کو 100 اداؤں, وزنوں, نزاکتوں اور دل فریب اشاروں سے بتاتا ہے, اور اس میں ایک ایسی نازک خیالی اور جدت ترازی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا جانتا نہ ہو تو سمجھ نہیں سکتا. معمول تھا کہ بندہ دین بھاؤ بتاتا اور کالکا پاس کھڑے ہو کے اس کی تشریح کرتا جاتا. اس کی تشریح سے ہی لوگوں کو پتہ چلتا کہ بندہ دین اپنے فن میں کیسا کمال دکھا رہا ہے. ناچ میں اس کے پاؤں اس نزاکت سے زمین پر پڑتے ہیں کہ مشہور ہے کہ بعض اوقات وہ تلوار کی باڑ پر ناچا, اور مجال کیا کہ جو تلوے پر چرخا آیا ہو. تو ویلنٹینا, ہم لوگوں نے موسیقی کی اور رقص کی تھوڑی سی جھلک دکھائی, لیکن لکھنؤ کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کچھ نگینوں یا نمونوں کی بات نہ کریں. ضرور. تو ایک ایسے نمونے یا نگینے, جو بھی آپ چاہیں کہہ سکتی ہیں, تھے سڑے حیدری, اور شرر لکھتے ہیں ان کے بارے میں,
غازی الدین حیدر کے زمانے میں موسیقی کا ایک بہت بڑا آچاریہ لکھنؤ میں موجود تھا جس کا نام حیدری تھا. وہ صاحب کیونکہ کھوئے کھوئے رہتے تھے اس لیے ان کا نام سڑے حیدری خاں مشہور ہو گیا. وہ گولا گنج میں رہتے تھے. غازی الدین حیدر کو ان کا گانا سننے کا بڑا شوق تھا مگر کبھی اس کا موقع نہیں ملا تھا. ایک روز تیسرے پہر کو غازی الدین حیدر ہوادار پر سوار دریا کنارے تفریح کو نکلے. رومی دروازے کے نیچے لوگوں نے دیکھا کہ سڑے حیدری خاں چلے جا رہے ہیں. بادشاہ سے عرض کی کہ قبلہ عالم حیدری خاں یہی ہے. بادشاہ نے حکم دیا بلاؤ. لوگ پکڑ لائے اور سامنے کھڑا کر دیا. بادشاہ نے کہا ارے میاں حیدری خاں کبھی ہمیں اپنا گانا نہیں سناتے؟ تو بولے جی ہاں کیوں نہ سناؤں گا مگر مجھے آپ کا مکان نہیں معلوم ہے. بادشاہ یہ سن کر ہنس پڑے اور کہا اچھا ہمارے ساتھ چلو ہم خود تمہیں اپنے مکان پر لے چلیں گے. بہت خوب کہہ کر بے تکلف ساتھ ہو لیے. چھتر منزل کے قریب پہنچے تھے کہ حیدری خاں ہتھے پر سے اکھڑ گئے اور بولے میں چلتا تو ہوں مگر پوریاں اور بلائی کھلوائیے گا تب گاؤں گا. بادشاہ نے وعدہ کیا اور محل میں بیٹھ کر گانا سننے لگے. تھوڑی دیر سن کر ان کو حال آنے لگا اور وہ بے سدھ ہو گئے. یہ حالت دیکھ کر حیدری خاں خاموش ہو گئے. کچھ دیر بعد بادشاہ نے پھر گانے کو کہا تو بولے حضور یہ تمباکو جو آپ کے پیچوان میں بھرا ہوا ہے بہت ہی عمدہ معلوم ہوتا ہے. آپ کس دکان سے منگواتے ہیں؟ غازی الدین حیدر خود بھی سڑی مشہور تھے. اس سوال پر ناراض ہونے لگے تو مصاحبوں نے عرض کیا قبلہ عالم یہ سڑی تو ہے ہی اب تک نہ سمجھا کہ کس سے مخاطب ہے. اب لوگ حیدری خاں کو دوسرے کمرے میں لے گئے. پوڑیاں بالائی کھلوائیں حقہ پلوایا. آپ نے پاؤ بھر پوڑیاں آدھ پاؤ بالائی اور 1 پیسے کی شکر منگوا کر اپنی بیوی کو بھجوائی. اپنی بیوی کو بھجوائی. بادشاہ نے پھر حیدری خاں کی طلب کی اور فوراً گانے کا حکم کیا مگر جیسے ہی انہوں نے اپنا گانا شروع کیا روک کر کہا حیدری خاں سنتے ہو اگر مجھے خالی خوش کیا اور رلایا نہیں تو یاد رکھو کہ گومتی میں ڈبوا دوں گا. اب تو حیدری خاں کی عقل چکر میں آئی. سمجھے کہ یہ بادشاہ ہے. کہا حضور اللہ مالک ہے اور جی توڑ کر گانے لگے. خدا کی قدرت یا یہ کہیے کہ حیدری خاں کی زندگی تھی کہ کچھ دیر بعد بادشاہ پر اثر ہوا. وہ رونے لگے اور خوش ہو کر کہا حیدری خاں مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کیا جو مانگوں گا دیجیے گا. بادشاہ نے وعدہ کیا اور حیدری خاں نے 3 بار حامی بھروا کر کہا حضور یہ مانگتا ہوں کہ مجھے پھر کبھی نہ بلوائیے گا اور نہ میرا گانا سنیے گا. بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کیوں؟ عرض کیا آپ کا کیا ہے مجھے مروا ڈالیے گا پھر مجھ سا حیدری خاں نہ پیدا ہوگا اور آپ مر جائیں گے تو فوراً دوسرا بادشاہ ہو جائے گا. اس جواب پر بادشاہ نے ناراض ہو کر منہ پھیر لیا اور موقع پاتے ہی حیدری خاں اپنی جان بچا کر بھاگے. When we talk about dance and music of Awadh, we have to remember the contribution of the Tawaifs, who were the keepers of the tradition of dance and music, right? And they also supported musicians. Absolutely. So in 1936, when All India Radio was set up, the Tawaifs were the ones who first came and started singing in public on the radio because they were not in Parda. At this, there were objections raised by some people. So Sabha Diwan Sahiba in her book Tawaif Nama has written about it. In the 1936 Legislative Assembly, an Indian member drew attention to the fact that Nautch girls were being invited to the All India radio station. Echoes of this criticism were found in the press and letters were sent by some listeners. And this is very interesting, Saman, what's coming next. All India Radio responded by pointing out that as a professional broadcasting body, it had to make use of suitable musical talent wherever it could be located. Was the radio expected to set up a committee of morals to examine all artists before inviting them to perform? AIR's program journal, The Indian Listener, had asked in its issue of 7th May 1936, is there sufficient amateur talent in India to replace the professional to the entire satisfaction of all, or even most of the listeners?
Amateurs posed their own problems. Radio programmers complained of the many demands placed upon them by the few non-Tawayaf women singers available. While some amateurs were willing to perform, provided they did so under assumed names, others stipulated that no Tawayaf step into the studio while they were singing, or that no man was allowed in the vicinity. To address their concerns about being exposed to the corrupting influence of Tawayafs, AIR appears to have devised an unwritten norm for its stations in the north, mandating the use of separate entrances for amateurs and professionals, a euphemism for courtesans. Officially, the radio stations never acknowledged the existence of this practice, nor is there any record of Tawayaf musicians ever raising a public issue about the segregation. Those associated with Lahore, Delhi, and Lucknow radio stations in this period, however, testify to the existence of this moral apartheid. Even a musician as esteemed as Rasool Anapa was not spared this ignominy, Pyari Khala recalls. The rule did not, of course, apply to male musicians who were free to use any entrance they wished. The staff at the radio station was always so polite and respectful, though, that many of us could pretend such a rule didn't exist. I especially remember the courtesy extended to singers like me by Sushila Mishra, the producer for music in Lucknow radio. She was a musician herself and very knowledgeable about music theory. And she would always spend some time chatting with each of the invited performers and putting them at ease before they went on air. People like her made the radio station an attractive space for musicians. There were times when Rasool Anapa would run into Sushila ji or some other official at the radio station while on her way inside. They would then usher her in through the main entrance, which they used, of course. But when Apa arrived on her own, she would always quietly head for the rear gate. Akhtari, on the other hand, revelled in behaving like the star she was. I met her during one of my earliest trips to the Lucknow station, where she was a regular performer. She was so beautiful. I remember she was wearing an exquisitely embellished, typical Lucknow light pink gharara. In her nose, she wore a diamond pin that glittered every time she moved her head. Her plaid reached almost to her knees. On her way to the studio, she saw Habib Khan Sahib and came over to greet him. She was surrounded by a bevy of male admirers, including the famous poet Majaz, who at that point worked at the Lucknow radio station. I noticed that she had ignored the unspoken rule about using the rear entrance and breezed in through the front gate. As the most popular singer on Lucknow radio, she could choose to ignore rules. There was no one to stop her. And Begum Akhtar was such an icon of our city. There is a small piece that I would like to read on her from Sheila Dhar's book, Raga and Josh. The impact of Begum Akhtar's music and personality on our generation is in many ways an inexplicable phenomenon. Many of her contemporaries were as gifted, as well-trained, and as much in command of their audiences as she was. Some were decidedly more hardworking, and unlike her, did not spare themselves in the matter of discipline and practice. Many had larger repertoires and more extensive vocal ranges. Their singing styles were more elaborate and complicated than hers, and their music material far more sophisticated. Yet her voice had a magic that nothing can explain, and this special something had very little to do with musical skill or training. The single most important quality that characterized her was effortlessness. She sang like a carefree bird with no sign of strain on her features, her beautiful hands flowing like water over the keys of the harmonium. She smiled more with her eyes than her lips, and despite her mercurial temperament, always carried herself with the utmost grace and dignity. Her contribution to our lives was a byproduct of the full self-expression of an extraordinary personality, not something she consciously sought to achieve. One can say that she had no message to give but the way she lived, savoring to the fullest all that life had to offer, even if it was pain. She instinctively looked for beauty and refinement in all things
and was truly upset each time they failed to appear. She herself had so much polish in her manner that most things that happen in the music world seemed crude in comparison. عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا, درد کی دوا پائی, درد لا دوا پایا, was one of our favorite couplets of Ghalib because she truly believed in the values set forth in it. The lines imply that the joy of living comes from the intensity of love, which is both an anodyne for pain and itself a pain without remedy. Akhtari Bai could not live without ishq, without being in love. If love did not happen, she had to invent it. And if the love she experienced was devoid of pain, she had to invent that pain too. Only then could she feel alive. She lived each moment intensely, giving it all she could, but with great restraint and style. To my mind, this temperament was responsible for her inimitable musical quality, in which melancholy and sparkle were equal partners. بھائی شام اودھ کی شہرت کی بات ہو اور موسیقی کی محفل کا ذکر نہ ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو رتن ناتھ دھر سرشار صاحب نے فسانہ آزاد میں ایسی ایک محفل کا ذکر کیا ہے جہاں میاں آزاد پہنچتے ہیں. تو سنیے انہوں نے کیا لکھا. میاں آزاد چلے تو اثنائے راہ میں ایک مقام پر مجلس رقص و سرود آراستہ تھی, اور ایک زن زرری کمر رش کے کمر لہرا لہرا کر گاتی تھی. وہ دھما چوکڑی مچ رہی تھی کہ واہ جی واہ. طبلے کی تھپک اور بائیں کی گمک نے ان کو ایسا سرور بخشا کہ محب اور عرض خود رفتہ ہو گئے. ایک غزل ختم ہوئی, دوسری شروع ہوئی, دوسری گا چکی, تیسری چھڑی. کبھی ٹھمری, کبھی ٹپا, کبھی خیال, کبھی کیدارا. طبلیے اپنا کمال دکھاتے ہیں, سارنگی ستم بپا کرتی ہے. میاں آزاد ایک ہی رنگین آدمی جم گئے. اب اس وحشت کو دیکھیے کہ غیر کی محفل اور حضرت اہتمام کرتے ہیں. کسی حکے کی چلم بھرواتے ہیں, کسی گڑگڑی کو تازہ کرواتے ہیں, کبھی ٹھمری کی فرمائش, کبھی حقانی غزل کی. 10-15 گواروں نے جو گانے کی آواز سنی تو ہنس پڑے. میاں آزاد نے سب کی گردن ناپی, الگ الگ باہر سے سنو. مالک خانہ نے جو دیکھا کہ ایک شریف سرخ و سفید مشین آدمی انتظام میں مصروف ہیں تو ان کو پاس بلایا, تپاک سے بٹھایا اور حقہ پلایا. اب سنیے کہ تڑکا ہو گیا. تب آزاد چیتے کہ ارے نہ تو حسن آرا کے یہاں گئے, نہ روم جانے کا بندوبست کیا, نہ اللہ رکھی سے ملے, اور بھور ہو گئی. تو جناب آج شام اودھ میں ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اور آنے والے 5 دنوں میں, آج تو اس جشن کی شروعات ہے, ممکن ہے کہ آنے والے 5 دنوں میں کا سب یہ تماشا پلک جھپکتے بیت جائے اور آپ اچانک کہیں کہ ارے بھور ہو گئی.